बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 24 मई साल 2020 और दिन है जनाब आज इतवार का, और आज ईद मनाई जा रही है। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल करे, रोज़े कबूल करे, और जो हमने दुआएं मांगी हैं वो भी दुआएं भी कबूल करे, और पाकिस्तान को कोरोना जैसी मोहलक बीमारी से महफूज रखे और पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे, पाकिस्तान को खुशहाल करे, पाकिस्तान को मुस्तहकम करे। आज का हमारा जो जनाब ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बहुत ही डिफरेंट भी है, और मैं तो इसको कहूँगा हिस्टोरिकल भी है, क्योंकि इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं, और ये तंडर का मुकाम है, और पाकिस्तान का इलाका जो है ये तंडर है, जबकि हमारे राइट साइड पे मकबूजा कश्मीर का इलाका जो है वो ज़िला नौशहरा है, तहसील राजौरी है, और गांव का नाम झांझड़ है। तो उस तरफ दुश्मन है, इस यहाँ पे हम खड़े हैं, और इस वक्त हम एक अफवाज पाकिस्तान का एक फ़ौजी यूनिट है वहाँ पे हैं, और ईद मनाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कुछ देर पहले हमने ईद नमाज़ पढ़ी है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। वो भी यहाँ अपने जवानों और अफसरों के साथ आए थे ईद नमाज़ पढ़ने के लिए, उनको हौसला देने के लिए, और ये बताने के लिए कि जनाब अफवाज पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे जवान के साथ अफसर, और अफसरों के साथ बड़े अफसर, और बड़े अफसरों के साथ जो सिपा सलार हैं वो भी उनके साथ होते हैं, हर वक्त होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जनाब उनको छोड़ छाड़ के दूर कहीं चला जाए। ये कौन सा इलाका है ये मैं आपको बता दूं तारीख़ी। 27 फरवरी हुआ था, आपको याद है 27 फरवरी पिछले साल हुआ था, और जिसमें पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने बहुत ज़बरदस्त एक दुश्मन को हिट किया था। एक पुलवामा ड्रामा किया गया था और उसको बुनियाद बनाई गई थी, और उसके बाद पुलवामा ड्रामा के बाद बालाकोट का एक एडवेंचर करने की कोशिश की और दुश्मन भाग गया था, और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने एक शानदार रिस्पॉन्स दिया था, और दुश्मन के 2 जहाज़ गिरा दिए थे। एक पाकिस्तान में गिरा था, अभिनंदन पायलट था, वो गिरफ़्तार हो गया था। ये वो इलाका है, ये वो तारीख़ी मुकाम है, ये वो यूनिट है जिस यूनिट ने अभिनंदन को ज़िंदा गिरफ़्तार किया था, और इसी इलाके में अभिनंदन जो है वो पकड़ा गया था। और ये वो मुकाम है जनाब, जिसके बाद आपको मालूम है कि बहुत अलर्ट रहा, हाई अलर्ट रहा। दुश्मन ने काफ़ी दफ़ा सोचा कि वो पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन को निशाना बनाएगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो पैगाम गया था वो ये था कि अगर आप 3 मुकामात को हिट करेंगे तो हम 9 को करेंगे, अगर आप 9 को हिट करेंगे तो हम 27 को हिट करेंगे, 3 टाइम्स ज़्यादा करेंगे। तो ये था जनाब। मज़ीद आपको इंशाल्लाह शेयर करते हैं कुछ और चीज़। तो जनाब हम आपको बता रहे थे कि हम आपको लेके जाएंगे अभिनंदन वाली जगह पे। तो इस वक्त हम अभिनंदन वाले मुकाम पे हैं। हमारे वो पीछे है जनाब, आपको दिखा देंगे हम फुटेज में कि जहाँ पे जिस नाले में अभिनंदन गिरा था, यानी कि इजेक्ट किया था, जब इससे बिल्कुल 1 किलोमीटर के फासले पे जी हमारे पीछे जो बाउंड्री है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो 1 किलोमीटर से भी कम फासले के अंदर जो है वो इजेक्ट हुआ था और गिरा था, और उसको पकड़ लिया था, और वो अभी तक याद है। तो आज का दिन हमने गुजारा ईद का तंडर के मुकाम पे, और उसके बाद पूना, और उसके बाद समाहनी, ये सारा लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हम फिरते रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ
ہماری آرمی چیف سے بھی 1 گھنٹہ کی تقریباً نشست ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی۔ لیکن جو گفتگو انہوں نے فوج پاکستان کے جوانوں سے کی وہ بڑی زبردست گفتگو تھی، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کہا جناب کہ فوج پاکستان میں کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی فرقہ نہیں، اور ایک ہی سبق دیا جاتا ہے افواج پاکستان کے جوانوں کو، ایک ہی سبق سکھایا جاتا ہے، اور وہ ہے پاکستان اور صرف پاکستان کی حفاظت کرنا۔ اور انہوں نے وہاں پہ جوانوں کی تعریف بھی کی، خاص طور پہ جس یونٹ میں ہم گئے تھے 100 سے زیادہ شہادتیں ہیں جی اس یونٹ کی لائن آف کنٹرول پہ، اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کی طرف سے جو مزاحمت جو اٹیکس ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ روکا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے یہ کہا کہ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، اور جو اس وقت ہمیں ایگریشن کا سامنا ہے انڈیا کی طرف سے، چونکہ انڈیا کو مودی سرکار کو، انڈین گورنمنٹ کو اپنا جو ان کا فلسفہ تھا مقبوضہ کشمیر کا کہ وہ زبردستی زور زبردستی قبضہ کر لیں گے، اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کا حوالہ دیا کہ اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور جو اس وقت ماڈل ہے ہندو ریاست بنانے کا، خالصتاً انتہا پسند ہندوؤں کے حوالے کرنے کا، تو اس کا ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے افواج پاکستان کے جوانوں کو فرداً ان کا نام لے کے بھی پکارا، اور ان کو تحائف بھی دیے، ان کو گفٹ بھی دیے، اور خاص طور پہ اس پورے بریگیڈ کے لیے جی انہوں نے خصوصی طور پہ آج عید کی وجہ سے ان کو عیدی کا تحفہ بھی دیا، خصوصی بونس کا بھی اعلان کیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ عید نماز کا اہتمام، عید نماز انہوں نے پڑھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ عید کا جو کھانا تھا اس کا اہتمام کیا گیا تھا، وہ انہوں نے اپنے جوانوں اور افسروں کے ساتھ کیا۔ ایک اور بات انہوں نے اپنے جوانوں سے کہی ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو اس وقت آپ لڑ رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ ایک چیز انہوں نے بڑی واضح طور پہ میسج دیا ہے جناب، اور وہ میسج دیا ہے جوانوں کو کہ یہاں کا ہر افسر، بڑا افسر اور سب سے بڑا افسر ہر جوان کے سپاہی کے ساتھ کھڑا ہے۔ بالکل ایک جوان کی بھی اتنی ہی عزت اور وقار اور قیمت ہے، اور جتنی کہ ایک بہت بڑے افسر کی ہے، 2 سٹار کی ہے، 3 سٹار کی ہے، 4 سٹار کی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل آپ نے کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں لانا، اور کہ جناب آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، آپ کے شانہ بشانہ آپ کے افسر بھی لڑیں گے۔ تو اس پہ کافی ہوئی کلیپنگ شلیپنگ بھی ہوئی، اور بڑے خوش ہوئے جوان۔ اس وقت ہم ہیں نزاکت پوسٹ پہ، اور یہ بھی لائن آف کنٹرول پہ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہ اینٹی ایئر کرافٹ گن جو نصب ہے، جو کسی بھی وقت کام آ سکتی ہے دشمن کو کیا کہنا چاہیے سبق سکھانے کے لیے، تو یہ کام آتی رہتی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے بات کی تھی، خاص طور پہ ان لوگوں سے بھی بات کی جنہوں نے ابھینندن کو پکڑا تھا، تو انہوں نے وہ پوری ہماری اس خبر کی تصدیق کی جو میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کی تھی کہ ابھینندن نے یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ مقبوضہ کشمیر یعنی کہ اپنے ہی علاقے میں گرا ہے، اور اس کے بعد اس نے جے ہند کا نعرہ بھی لگایا تھا۔ اور جب لوگ اس کے پاس آئے اور لوگوں کو پتہ چلا یہ تو اینیمی ہے اور دشمن ملک کا پائلٹ ہے، جب اس کی پٹائی شٹائی کی تو تب اس نے پوچھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں، تو لوگوں نے بتایا تھا۔ وہ تو ان لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی، ان میں سے اتفاق سے ایک آدمی مل گیا تھا جو اس وقت اس کو کیپچر کرنے والا تھا۔ پھر پاک فوج کے جوانوں نے ان کو شہریوں سے آزاد کروایا تھا ابھینندن کو، اور اس کا علاج معالجہ کروایا، اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک ذمہ دار ملک ہونے کا اور پروفیشنل آرمی ہونے کا ثبوت دیا تھا اور اس کو واپس کیا تھا۔ تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کی تصدیق ہوئی جو ہم پہلے تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس نے پہلے فائرنگ بھی کی
اپنے ویپن سے جو اس کے پاس پسٹل تھا. پھر اس نے اپنا ریکارڈ ضائع کرنے کی کوشش کی. اس کے پاس سارے نقشے وقشے تھے, اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور اس کو پکڑ لیا گیا تھا. تو جناب یہ تھا آج کا پورا دن, عید کا دن ہم نے گزارا ہے. جوانوں کے ساتھ, افسروں کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ مختلف پوسٹوں پہ گئے ہیں, اور یہ آخری تھی جناب نزاکت پوسٹ. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہماری کیا گفتگو ہوئی. اور ایک ریکویسٹ کروں گا جناب کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا, اور جناب بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں.